الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق اللہ مولانا العظیم ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے ذات بابرکات کے لیے لا تعداد انگن درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المسلمین ساقی کوثر شاف معاشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے لیے دوست بھائیوں اے لمحات جڑے گزر رہے ہیں اور اگوں کچھ ایام
اور ان دنوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر جد الانبیاء پیغمبر اور وفادار وفاواں دکھانے والے ہر امتحان وچوں کامیاب ہونے والے انہاں دے تذکرے پوری دنیا تے ان ایام کے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام، فضائل ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم، کتے آزمائش ابراہیم، اے ہر مقام تے تذکرے بیان کیتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی اپنے اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا بارہا مقامات سے تذکرہ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو اسی اپنی اس کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی نے، اللہ دے سچے پیغمبر نے، اولو العزم پیغمبر نے، اللہ نو پیارے بڑے نے، اللہ نال وفاواں بڑیاں دکھائیاں نے، اللہ نے تذکرے بار بار قرآن اندر فرما دیتے نے۔ ابراہیم مواعظ نے، مشرک نہیں نے، رب دے پیارے نے اور رب نو پکارن والے نے، اللہ نو ہی کافی سمجھنے والے نے۔ پچھلے جمعے اندر اس بات کا تذکرہ چل رہا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا کے آندے ہیں اے ابراہیم، اے ساڈے رباں تو انہاں ساریاں انہاں توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، انہاں ساریاں دیاں تو کسے دی باں کسے دی لت لا دیتی ہے، ٹنگ لا دیتی ہے، اے ساریاں رباں دا ستیہ ناس تو کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے کہ اے میری قوم دے لوگو، انہوں پوچھو تے صحیح اگر اے بول دینے کہ انہوں کنے قتل کیتا ہے، انہوں کنے مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو یہ کہتے ہیں تو ابراہیم جواب قوم دے رہی ہے اے ابراہیم علیہ السلام نے فانو پتہ ہے کہ اے بول دے انہوں گل کرن دا والی نہیں آگا، نہ ویکھن دا والا ہے، اکھاں بنائیاں نے اساں انہاں دا منہ انہاں بتاں دا بنائے لیکن گل کر سکدے۔ ابراہیم کے سامنے دلائل کی صورت اندر لاجواب ہو گئے تے کی آندے نے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔
السلام جلا دیو، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جلا دیتا جائے۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تسی کرن والے ہو ابراہیم جلا دیو تے اپنے ربا بھی مدد کرو نا، اپنے ربا بھی نصرت کرو، اپنے ربا بھی مدد کرنا چاہتے ہو تے ابراہیم نو جلا دیو، اپنے ربا کی مدد کیویں کرو؟ مشورہ طے پایا گیا کہ ہاں لکڑیاں کٹھیاں کر دیو اور بہت بڑی چیخا بنا کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نو اس چیخا اندر جلایا جائے۔ مفسرین نے لکھے کہ کم و بیش 40 دن لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گیاں مواہد نو جلان واسطے، رب دے فرما بردار پیغمبر اور توحید والے نو جلان واسطے مشرق 40 دن کٹھے مل کے 40 دن لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گیاں، اتنی بڑی چیخا او بنا کے انہوں جلایا گیا، انہوں آگ اندر تبدیل کیتا گیا، اتنا لمبو آگ دا جلا کے پروگرام کی بنایا جا رہا ہے کہ رب دا فرما بردار پیغمبر، رب دا مواحد بندہ کلا موجود ہے، اس مواحد نو جلایا جائے گا۔ انہیں ساڈے بتاں دی خلاف ورزی کیتی ہے، بتاں نو انہاں دا ستیہ ناس کر دیتا ہے، ساڈے رباں دی توہین کیتی ہے۔ ہن دیکھنے ہاں ساڈے رب او کچھ کردے نے کہ ابراہیم دا رب کچھ کرن والا ہے۔ 40 دن جلا کے ایک مجنیق تیار کر دیتی گئی اور اس کے ذریعے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نو اس آگ دے اندر سٹیا گیا۔ دوستو صحیح بخاری اندر میں پڑھے حضرت ام سلمہ یا غالباً ایک اور صحابیہ وہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمائے بعض جانور او آگ نو بجھان واسطے کوشش کر رہے سن، اے چھپکلی جڑی نظر آ رہی ہے اے پھوکے مار کے ابراہیم علیہ السلام دی آگ اندر اضافہ کر رہی سی کہ آگ اندر ایک کوشش کر رہی سی کہ زیادہ جلے۔ امام کائنات نے فرمایا، صحیح بخاری اندر الفاظ موجود ہیں کہ اس نے ایک غلط کام کیتا ہے، اس نو قتل کرو، مارو، اس نو جتھے تھانوں کران در مل جائے اس چھپکلی نو مارن دا حکم ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے کرام وچوں اس چھپکلی نو ماریا کر دے۔ اللہ اس حدیث نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں آگ اندر سٹن لگے نے، ابراہیم دے زبان تے الفاظ کی نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مینوں کافی ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیتے ہیں، میرا رب مینوں کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ ابراہیم دا عقیدہ کلا مواہد اور آگ دے لمبو جل رہے نے، آگ دیاں لاٹاں آسمان نال واتا کر رہی نے اور ابراہیم نو اور سٹ رہے نے۔ ابراہیم دی زبان تے اے الفاظ جاری نے کہ حسبنا اللہ، میرا اللہ مینوں کافی ہے۔ پھر اللہ نے کی کیتا ہے؟ ابراہیم نے سٹ دتا گیا علیہ السلام۔ رب نے اپنی اس مخلوق آگ نو حکم دے دیتا ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم
صرف ٹھنڈی نہیں، بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم واسطے ٹھنڈی بھی ہو جا تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا کہ یہ میرے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نو پریشانی نہ آئے کہ ابراہیم نے کہہ دیتا ہے حسب اللہ، میرا رب مینوں کافی ہے۔ دوست بھائی احباب غور کرو، جو انسان اپنے رب نو کافی سمجھ لینا ہے پھر انہوں کدھرے جان دیاں لوڑاں پیندیاں، آگ اندر بھی چلا جائے انہوں رب اتنے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ دوستا اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لے کہ رب تو علاوہ کوئی کسی نو دے سکتا، عزت، مال، دولت، بیٹے بیٹیاں، عزتاں، دکاناں، مالدان، سب کچھ دین والا اللہ، بچان والا اللہ، اور بچان تے آ جائے سمندر دیاں پانی دیاں تہواں وچ مچھلی دے پیٹ اندر پیغمبر چلا جائے، پیغمبر عام آدمی نہیں، پیغمبر چلا جائے اور پیغمبر آواز عرش والے میں لگا دے، پیغمبر آگ اندر چلا جائے اور آگ اندر چھال سٹ دیتا جائے، پیغمبر پھر بھی رب نو بھولیا تو رب بھی اپنے پیغمبر نو بھولے، اپنے انہاں پیاریاں دا اوتے بھی ساتھ دے کے دکھائے کہ میں جدو کوئی بندہ مینوں کافی سمجھ لینا ہے میں وہ واسطے کافی ہو جانا۔ اللہ رب العالمین سانو بھی اپنے رب نو کافی سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن کہندا ہے فما ظنکم برب العالمین، انسان جدو بھی اپنے رب تے کوئی گمان کر لینا ہے اے میرا رب مینو اے عطا کر دے، اللہ فرماتے نے او دے گمان دے مطابق مینو دے دینا، میرے تے گمان رکھے تے میرے کو منگے ہی نہ، گمان رکھے ہی نہ، مالکا دے بندر کچھ نہیں، انسان جدو رب کے سامنے اپنی گریہ داری رکھے گا ہی نہیں، رب کس طرح دے گا؟ انسان نو چاہیے اپنے رب تے اعلیٰ تو اعلیٰ گمان رکھے کہ اللہ رزق بھی تو دینا، دولت، عزت، مقام، شرف اور دولتاں، کوٹھیاں، بلند والا، اے ساریاں چیزاں جڑیاں آج ساڈے معاشرے چل رہی نے، کوئی بھی چیز ایسی ہوئے جدو انسان اچھا گمان رب تے کر کے منگے گا عرش والا خدا اس کو عطا ضرور کرے گا۔ دیر تے ہو سکتی ہے، اندیر ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ اندر نے، آگ اندر سٹ دیتے گئے نے، آگ 40 دن لکڑیاں کٹھیاں کر کے جلائی گئی، لیکن رب دا خلیل گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ کوئی بات نہیں میرا رب مینو کافی ہے، اللہ نے کافی ہو کے دکھلا دیتا ہے۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو صحیح سلامت آگ بچوں نکلے، قوم بدبخت قوم نے جو ویخ بھی لیا کہ اسی جلان تے آئے ساں لیکن جلے نہیں، ابراہیم ختم نہیں ہوئے، ابراہیم تے بچ گئے نے، ابراہیم علیہ السلام واپس آگ بچوں لمبوں بچوں نکل آئے نے، لمبو ختم، آگ ٹھنڈی ہو چکی، ابراہیم قوم کے سامنے آ گئے، باپ دیکھ رہے، قوم دیکھ رہی ہے، وقت حکمران بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی رب دی توحید نو منیا، پھر بھی نہیں منیا۔ آج بھی یہی ہے، معاشرہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جتنا بھی کرنی پرنی والا ہوئے وہ کوئی کسی نو کچھ نہیں دے سکتا، رب سب کچھ دے سکتا ہے۔ اے پھر بھی انسان اپنا ایمان خراب کرنے واسطے، اپنے عقائد و نظریات خراب کرنے واسطے غیرانو رب کی صفتیں ملا ملا کے اور شرک کے اکبر
کرتا چلا جا رہے اکبر شرک اکبر دا مرتکب بن کے اے بیٹا رب بھی دیندا ہے اے فلاں بھی دیندا ہے انہوں رب کی صفتاں نال ملائی جا رہے ابراہیم آگے سے چلے گئے لیکن رب نے شرک کیتا ادو تو لے کے ہن تکر بلکہ ہن تکر ہی نہیں قیامت تک رب حضرت ابراہیم کی وفاواں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بیان کران گے کہ لوگوں میرے خلیل اللہ نے میرے نال شرک نہیں کیتا میں آگ 40 دن جلائی گئی 40 دن اپنی کٹھیاں کیتیاں گیاں اتنے لمبواں وچوں پھر بھی اپنے حبیب نو اپنے خلیل اللہ علیہ السلام کو بچا لیا اللہ سانو بھی ایسا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ نصیب فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے گھبرائے نہیں جدوں قوم کو پتہ چل گیا اور قوم منی نہیں ابراہیم علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خلیل اللہ علیہ السلام قوم نو بھی واض کیتا ہے اور اپنے باپ نو بھی واض کیتا ہے اور اسی طرح وقت دے حکمران نو بھی للکارے وقت دے حکمران نو للکارے اور للکارے بھی بڑی جرت دے نالے کہ میرا رب ایسا رب ہے جس کا پوری دنیا بھی مل کے مقابلہ کر سکتی نہیں وقت کا بادشاہ کی کہندا ہے وقت کا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال مناظرہ کی کر رہے ہیں قرآن کہندا ہے سورۃ البقرہ 3 پارہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تسی دیکھے نہیں اللہ کے بارے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ابراہیم اور بادشاہ رب دے بارے وہ جھگڑا جڑا ہے قرآن اندر بیان کیتا گیا ہے اللہ تعالیٰ دے بارے ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ رب کون ہے حضرت ابراہیم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں حضرت خلیل اللہ نے اپنا موقف پیش کیتا ہے وقت دا بادشاہ دے میں رب ابراہیم آدھے نے تو رب نہیں رب عرش والے ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم آدھے نے میں تینوں رب نہیں مننا ایک قوم مندی ہے تے من جائے میں تینوں نمرود نو رب نہیں مننا گا میرا رب ہوئے ربی الذی یحیی و یمیت جڑا رب زندہ کرتا ہے تے موت دیتا ہے رب کون ہے بولو تو صحیح ہے رب کی صفت ہے جڑا زندہ بھی کرتا ہے تے موت بھی دیتا ہے ایک ہی صفت ہے ایک کوئی دربار والا کسی نے موت دے سکتا کوئی ولی اللہ دا نیک بندہ کسی نے زندہ کر سکتا نہیں کر سکتا ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم دے دلائل نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت اے نمرود تو رب نہیں میرا رب ہوئے جڑا موت بھی دیتا ہے تے زندہ بھی کرتا ہے وہ فوراً بول کے پتہ کیا ہے قرآن کہندا ہے قال انا احیی و امیت اے خلیل اللہ یہ تو میں بھی کر سکنا بادشاہ کیا ہے تے زندہ اور فوت ہونا زندہ کرنا موت دینا یہ میں بھی کر سکنا کیویں فوراً حکم دے دیتا ہے ایک قیدی انہوں سزائے موت ہونے والی ہے انہوں آزاد کر دیتا ہے ایک آزاد بندہ پکڑ کے انہوں قتل کر دیتا ہے خلیل اللہ ایک کڑی بات ہے یہ تو میں بھی کر سکنا اے سزائے موت والا بندہ انہوں آزاد کر دیتا ہے آزاد آدمی انہوں قتل کر دیتا ہے
ان کوئی بندہ کسی نے قتل کر دے رب بن سکتا؟ ان تے ایسیاں ہستیاں ایسے ایسے ظالم لوگ گزرے نے جنہاں نے انہیں قتل کیتے کہ لاشاں جوڑ کے انہاں کوٹھیاں دے انبار لگائے، انہاں بڑیاں بلڈنگاں تتاری گزرے، بڑے بڑے سفاق تے ظالم گزرے، انہیں لاکھوں نے بندہ قتل کیتا ہے کہ لاشاں جوڑ کے انہاں بلڈنگاں بنا کے بکھائیاں، لو اتنے اسی قتل کر دیتے۔ وہ رب نے پھر انہوں نے رب کہاں گے؟ رب دے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اور نحق قتل کر دے اور جڑا قتل ہونے والا ہے انہوں چھوڑ دیتا جائے۔ اے رب دیاں صفتاں نہیں، رب کسی تے ظلم نہیں کرتا، کسی تے زیادتی نہیں کرتا۔ اے بندہ گناہگار ہے، رب انہوں پکڑ لے، رب اس طرح نہیں کر سکتا۔ ظالم ادھر بیٹھا ہوئے مظلوم نو پکڑ لیا جائے، رب دیاں صفتاں نہیں۔ وہ تے الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ تے رحم کرنے والا ہے، رحم کرن تے اتر آئے 100 بندے دے قاتل تے رحم کر کے انہوں جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ وہ تے رحمان اگر رحم کرن تے اتر آئے کفل ساری زندگی زنا کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا اور فوت ہونے تو پہلے آخری رات اندر کفل نے توبہ کر دی، رب نے ساریاں غلطیاں معاف فرما کے کفل نے جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ رب اینو کہندے نے اور رؤوف بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ دوستا رب کو ڈرتا رہا کر، رب کی صفتیاں تے غور کریا کر۔ اے دلائل سن کے ابراہیم نے پھر کی جواب دیتا ہے؟ نمرود آندا ہے اے میں بھی کر لینا، موت بھی دے سکنا، زندہ بھی کر سکنا، اے پروٹوکول تو میرے کو بھی ہے، اس واسطے پھر میں رب ہوں گا۔ ابراہیم آندے نے نہیں، جنہوں میں رب منے ہیں ان دی ایک اور صفت بھی ہے، وہ انج بھی کر لیندے ہیں۔ کی صفت ہے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اے مواحد کا پیغام سن لو، مواحد بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقیدہ توحید بنا لو، کامیاب بن جاؤ گے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں بناؤ گے کامیابیاں نہیں ملن گیاں۔ ابراہیم آندے نے اے نمرود سن لے، جن میں رب منے اون دی صفت ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ او میرا رب جڑے او سورج نو مشرق تو طلوع کر دے۔ رب کی تو طلوع کر دے؟ سورج کی تو ادھروں آ رہا ہے کہ ادھروں آ رہا ہے؟ مشرق تو طلوع ہو رہے۔ دوستان ایک دن آئے گا، امام کائنات نے فرمائے سورج مغرب تو طلوع ہو جائے گا اور توبہ دے دروازے بند ہو جان گے۔ اور سورج دے مغرب تو طلوع ہونے تو پہلے رب کو توبہ کر کے معافی مانگ لے۔ ایک دن آئے گا، امام کائنات دی سچی اور سچی زبان میں الفاظ نکلے نے، اے سورج اینو اجازت نہیں ملن گیاں مشرق تو طلوع ہون تو، اے مغرب تو طلوع ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس دن کوئی کسی دی توبہ قبول نہیں کی جا سکے۔ ابراہیم آندے نے جنوں میں رب منے اون دی ایک صفت ہے فإن اللہ یأتی من المشرق۔ او سورج نو مشرق تو طلوع کر دے، اگر تو رب فأت بها من المغرب، اگر تیرے وچ رب والی صفتاں نے پھر انج کرنا سورج نو مغرب تو طلوع کر کے دکھا دے۔ او کر سکیا؟ بولو تو صحیح ہے، سورج نو مغرب تو طلوع کر سکیا؟ مشرق کو دلائل ہوندے، بولو تو صحیح ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے مشرق نے ایک دلیل پیش کی تھی کہ میں زندہ بھی کر لینا، میں مار بھی سکنا وا۔ دوسری دلیل مواحد نے پیش کر دی تھی فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میرا رب ہوئے جڑا مشرق تو طلوع کر دے، مواحد کا پیغام ہے رب مشرق تو سورج طلوع کر دے۔ اگر تو رب ہے فأت بها من المغرب، مغرب تو طلوع کر
دکھا دے، نہ اتو بولے نہ تھلو آواز آوے، مشرک بول سکیا۔ قرآن کے اندر قرآن میں کولوں نہیں گل کردا۔ ابراہیم مواحد نے رب اگ وچ بچا دیتے اور مشرک وقت دا حکمران، وقت دی حکومت، وقت دی طاقتاں وہ ساریاں دے ہاتھ وچ نے، لیکن رب دے خلیل اللہ دا مقابلہ پوری قوم نہ کر سکی، باپ نہ کر سکیا، حکمران نہ کر سکیا۔ جدے نال رب ہو جائے او دا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی، اور جدے نال اللہ دی ذات آ جائے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ کلے سن اور پورا مکہ دشمن بن گیا، اور یہودی عیسائی بعض جڑے قبیلے وہ سارے مل کے میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے واسطے قتل کرنے واسطے تل گئے، لیکن امام کائنات کو قتل کر سکے کیوں؟ اللہ نے کیا سی اے سونے پیغمبر اے پیغام نو عام کر دے، میں رب تیرے نال آ، جس طرح نال رب بن جائے اور جدو تیرے نال اللہ دی ذات ہو جائے گی کوئی پریشانیاں نہیں آن گیاں، کوئی پریشانی دکھ تکلیف نہیں آئے گا۔ اس واسطے دوستا رب دا اے پیغام ہے قرآن کے اندر، اے مشرک اے وقت دا حکمران رب دا باغی پھر کی کردا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ادا زیرہ ہی بگڑ گیا کہ ابراہیم نے کیسی دلیل دے دیتی ہے کہ رب او ہے جڑا مشرق تو طلوع کر دے، اور میں تے رب بھی نہیں ہاں، میں مغرب تو میں طلوع کر سکتا، میرے کو تے اپنا کنٹرول نہیں، میں بیمار ہو جاواں اپنے آپ میں صحت یاب نہیں ہو سکتا، میری لت ٹوٹ جائے اپنے آپ درست نہیں کر سکتا۔ دوستا اے ساریاں کمزور صفتاں اے حضرت الانسان دے وچ نے، رب انہاں کمزوریاں تو پاک ذات ہے، نہ رب سوندے نہ رب آرام کر دے، نہ سونا تے دور دی بات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، او دا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، رب کی صفتاں کی نے۔ اللہ فرماندے نے کہ میں سوندا تے دور دی بات ہے، مینوں اونگ بھی نہیں آندی کہ مینوں اونگ آ جائے۔ کوئی مسکین کوئی مجبور بندہ او میرے کو منگ رہا ہوئے میں سو جاواں، اس مجبور دی دعا نوں کون سنے؟ کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہے، کوئی دربار والا کوئی مزار والا، اور رات سوندا بھی ہے آرام بھی کرتا ہے۔ دوستا رب ایسی ذات ہے، اللہ دی ذات ایسی ذات ہے جڑی سوندی جدو بھی کوئی بندہ پکارے اور پکار نو سنن واسطے تیار بیٹھا ہے، لیکن انسان ایسا غفلت کے اندر ہے، انسان نو ایسی اے غفلت والی بات اس نے اوڑ رہی ہے، غفلت دی چادر، کہ رب نو چھوڑ کے اللہ نو چھوڑ کے غیراں ول جانا پسند کر دیا، اللہ دے بغاوت کرنی شروع کر دیتی۔ دوسرا خلیل اللہ علیہ السلام نے اے دلائل جدو دیتے نے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قرآن کے اندر اللہ فرما قرآن پاک کے چلا ارشاد فرماندے نے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ دی ذات ظالمہ دی قوم نو کدی ہدایت دین دے۔ پوری قوم مواحد نہیں بنی، دلائل بھی دیکھے لیکن کوئی نہیں بنیا۔ ایک بھتیجا اور لوط نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وہ کلمہ پڑھے، وہ انہوں نے مرید بن گئے یعنی مواحد بن گئے، اور پھر اللہ تعالی نے انہوں نے نبوت کا بھی سرفراز فرمایا۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام دی یہ ساری زندگی وہ ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ باقی تفصیل اگلے جمعے اندر آئے گی، کیوں کہ اگلے جمعے تو پہلے ایام جڑے شروع ہو رہے ہیں، 10 دن 10 ذی الحجہ کے جڑے 10 دن نے، انہاں دے بارے گفتگو کرنا چاہنا، 2-4 مسائل اور قربانی دے، کیوں کہ اگلے جمعے تو پہلے وہ دن آ جان گے۔ انہاں دی فضیلت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار حدیث اندر بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین میں اعلان فرمایا والفجر ولیال عشر، سورۃ فجر ہے 3واں پارہ۔ اللہ فرماندے نے مینوں فجر دی قسم ولیال عشر، اور
10 راتاں دی قسم 10 راتاں اس ذوالحجہ دے پہلے جڑے ایام مفسرین نے انہاں 10 راتاں تو مراد یہ 10 ذوالحجہ دے جڑے پہلے ایام 10 دن نے اے مراد رہے نے انہاں دے بارے لکھیا ہے امام کائنات نے فرمائے کہ اے اتنی عظمت والے نے کہ رمضان مبارک دے او ایام بھی انہاں دا مقابلہ کر سکتے۔ بندے سوچیں گے رمضان 1 روپیہ خرچ کریے وہ کتنا ثواب ہے، وہ پھر کس طرح ہوئے گا؟ صحابی رسول نے آمنہ دلال علیہ السلام کو سوال بھی کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او دے تو مراد اے 10 ذوالحجہ دے دن نے اور رمضان مبارک دے آخری جڑے 10 ایام نے، یعنی جس کے اندر اتفاق کیتا جاتا ہے، اور راتاں جس کے اندر لیلۃ القدر دی رات آ جاتی ہے، اور راتاں افضل نے رمضان دیاں، بولو دے صحیح ہے، رمضان دیاں راتاں افضل نے آخری 10 دنوں دیاں، انہاں دا کوئی رات بھی پورے سال دی مقابلہ کر سکدے، اور دنوں وچوں اس ذوالحجہ دے پہلے 10 دن بہتر نے۔ صحیح بخاری اندر حدیث ہے، آقا نے فرمایا انہاں 10 دنوں دے اندر کوئی بھی عمل کیتا جائے اس عمل دا کوئی عمل باقی دنوں اندر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ دے حبیب اگر جہاد فی سبیل اللہ کیتا جائے جہاد نالوں بھی انہاں 10 دنوں دا عمل افضل ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں جہاد نالوں بھی افضل ہے، لیکن پھر فرمایا کہ جہاد ایسا مجاہد جنہا اپنی جان لے کے اپنا مال لے کے رب کے راستے اندر نکلے گا، نہ جان واپس آئے گی نہ مال واپس آئے گا، وہ افضل ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال نے انہاں اعمال نالوں یہ 10 دنوں کے اندر کوئی بھی عمل کیتا جائے بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ 3-4 دنوں تو بعد یہ چاند چڑھنے والے، اللہ انہاں 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہاں دے اندر کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی عمل کیتا جائے اور بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان 10 دنوں کے اندر صحابہ کرام کثرت نہ روزے رکھتے، اور ہاں ایک حدیث اندر یہ بات بھی موجود ہے 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ دا روزہ، 9 ذوالحجہ 9 تاریخ دا روزہ، اس کے بارے امام کائنات نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ رب العالمین ایک سال پہلے جڑا گزر چکے ہے، ایک سال آن والا 2 سالاں دے ایک روزہ رکھیاں وہ گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ دوستو نال یہ بات نہیں کہ 9 دا رکھو یا نال 8 دا رکھو یا 9 دا رکھو یا نال 10 دا رکھو، یہ بات نہیں۔ یہ اندر حدیث اندر ایک ہی وضاحت ہے کہ آقا علیہ السلام نے 9 دا اندر تو پہلے بھی نہیں رکھیا تو اندر تو بعد بھی ایک نہیں ملایا۔ 9 ذوالحجہ دا روزہ، عرفہ دا دن دا روزہ اللہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر پہلے تو لے کے بھی انسان پورے بھی رکھے تامی افضلیت والا عمل ہے، صحابہ کرام رکھیا کر دے، اللہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قربانی ان دنوں کے اندر قربانی والا عمل بہت بڑا عمل ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان قربانی اپنے اپنے ممالک اندر اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ کر رہے ہیں، ہر سال کرتے جا رہے ہیں۔ رب دا یہ حکم ہے، فرض ہے فصلی لربک وانحر کہ پیغمبر تسی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے، اور قربانی او عید کی نماز تو پہلے کی جائے گی نہیں کی جائے گی۔ کچھ انسان آتے ہیں یہ کہڑا ضروری ہے قربانی کرنا؟ دیکھیے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قربانی اے سوچ اے نیت لے کے نماز عید تو پہلے کر دیتی کہ میرا گوشت پہلے لوگوں کے گھر اندر چلا جائے۔ امام کائنات نے دیکھیا اے گوشت کدھروں آئے، عید کی نماز ادا نہیں ہوئی، گوشت پہلے آ گئے۔ فلاں صحابی نے ایس نیت کر دیتا ہے کہ میرا گوشت لوگوں کے گھر پہلے پہنچ جائے۔ آقا نے فرمایا ابو بردہ تیری قربانی قبول نہیں، اے قربانی اس طرح نہیں ہوئے گی، قربانی نماز عید تو بعد کی
نے فرمایا کہ دوبارہ قربانی کر، کی کر، پھر فرض ہے گی کہ نہیں؟ حالانکہ وہ ذبح کر چکے نے، پھر فرمایا ابو بردہ دوبارہ کر، پھر فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ قرآن میں کہنا ہے فصلی لربک وانحر۔ اور دوستو قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند نظر آن تو پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال، کوئی سمجھا جڑے بال کٹانا چاہتا ہے وہ پہلے کٹا لے۔ قربانی کرنے والا چاند نظر آن تو بعد نہ بال کٹائے نہ ناخن کٹائے، جسم دی کوئی بال کسی جگہ تمہیں کٹان کا حکم نہیں۔ امام کائنات نے فرمائے اگر ایک بندہ قربانی دی طاقت نہیں رکھتا، انہوں بھی چاہیے کہ چاند نظر آن تو بعد نہ ناخن کٹائے نہ بال کٹائے، اور عید پڑھن تو بعد اپنے ناخن کٹائے بال کٹائے۔ قربانی دی ہمت نہیں، توفیق نہیں، اللہ پھر بھی اس نو پوری قربانی دا اجر عطا کر دیں گے۔ اگر وہ بالاں تے اور ناخن تے کنٹرول کر کے عید دی نماز پڑھن تو بعد کٹے گا، چاند نظر آن تو بعد نہیں کٹے گا، اللہ اس کو پورا اجر عطا کریں گے، کیونکہ قربانی دی استطاعت نہیں اس نے کول، اتنا عملی کر لے گا اللہ اس کو اتنے اجر شریک کریں گے۔ اور قربانی دا جانور جڑا خریدنا ہے، صحابہ کرام بیان فرماندے اسی قربانی دے جانور نو بڑے ذوق نال بڑے شوق نال کھلاندے پلاندے اور موٹے تازے کر دے کہ کل قیامت نو اللہ نے اس دے نامہ اعمال اے قربانی دا جانور، او دا گوشت، او دا پوست اور او دا سارا جڑا سسٹم ہے، یعنی جو چیزاں اس کے اندر نے وہ ساری نامہ اعمال پا کے تولیاں جان گیاں۔ دوستو ایک بات یہ بھی سن لو، اگر قربانی کرنے والے دا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا قربانی قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ اللہ عقیدہ بھی درست کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی دے جانور 4 قسم دے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اور قربانی والا جانور اکھاں تو کانا نہیں ہونا چاہیے، واضح طور تے بیمار نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ کمزور نہ ہوئے، کوئی ہڈیاں وچ میکھی نہ ہوئے، ایسا جانور۔ اور ہاں بعض نے لکھے مفسرین لکھتے ہیں ان کا کان نہ لمبا چیریا ہوئے نہ چھوٹی طرف چیریا ہوئے۔ اور صحابہ کرام دے بارے آتا ہے کہ قربانی دے جانور نو اچھی طرح دیکھ دے، او دے کان چیک کر دے، او دے اعضاء بار بار چیک کر دے کہ رب دے رستے اندر اس جانور کو پیش کرنا ہے، رب دی رضا دی خاطر انہوں پیش کرنا ہے، اچھا جانور سونا جانور، ڈنگ ٹپاؤ کام نہ کیتا جائے کہ بس ڈنگ ہی پورا کرنا ہے، نہیں دوستا رب دی رضا واسطے جس عمل کیتا جائے گا رب دگنیاں چگنیاں برکتاں پان گے۔ رب کو تیرا جانور تے نہیں پہنچتا۔ قرآن کے اندر سورۃ الحج ہے 17واں پارہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے کو نہ تھوڑے جانور دا گوشت پہنچ دے نہ خون پہنچ دے، میں تے تھوڑے دل دی کفیت نو ویکھنا کہ تھوڑے دل اندر کی ہے، کہ دل یہی ہوئے کہ گوشت کھانا ہے، نیت غلط کر دیتی جائے کہ ایویں کام بھی پورا کرنا ہے، نہیں، جو بھی عمل ہو سکے اس تے نیت خالص کرو کہ اللہ تیری رضا دی خاطر کیتا ہے، جو کمیاں رہ گئی ہیں مالکہ تو معاف کر دے۔ اللہ اتنے جانور دی قربانی ہے، اگر میں اپنی جان دی قربانی بھی دینی پہ جائے تیرے رستے اندر میں دین واسطے تیار ہاں۔ ایک قربانی ایک سبق لے کے آندی ہے کہ انسان تے تیرا مال تے تیرا جانور ہے، اگر تیرے جان دی قربانی میں رب منگے تو اس نے تیار کر کے رکھ، اللہ تیرے دین دی خاطر جان بھی لٹانی پہ جائے میں جان دین واسطے بھی تیار ہاں۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے، جو کچھ سنیا اور سنائے، اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔